السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ یاسین پارہ نمبر 22 اور آج پارہ نمبر 22 کی آخری آیات مقدسہ نمبر 18 تا 21 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ قالوا کہنے لگے، یعنی قوم کہنے لگی، انا بے شک ہم نے، تطیرنا بکم منحوس دیکھا ہے ہم نے تمہیں، نامبارک دیکھا ہے ہم نے تمہیں، لئن لم تنتہوا البتہ اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُمْ اور آپ کو پہنچائیں گے، منا ہم سے، عذاب علیم دردناک عذاب۔ قالوا رسول کہنے لگے، طائرکم تمہاری نحوست، تمہارا نامبارک ہونا، معکم تمہارے ساتھ ہے، اَإِن ذُكِّرْتُمْ کیا تم نے کوئی بات سمجھی ہے، بل انتم بلکہ تم قوم ایسی قوم ہو، مسرفون جو حد سے نکلنے والی ہو، وجاء اور آیا، من اقصى المدینۃ شہر کے دوسرے کونے سے، اقصی کہتے ہیں کارنر، کونا، دوسرا کونا، المدینہ شہر، رجل ایک آدمی، یسعی دوڑتا ہوا، قال اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اتبعوا المرسلین اتبعوا پیروی کرو، المرسلین رسولوں کی، بھیجے ہوئوں کی پیروی کرو، اتبعوا ان کی پیروی کرو، من لا یسألکم جو تم سے سوال نہیں کرتے، طلب نہیں کرتے، اجرن کوئی بدلہ، وہم مہتدون اور یہ ہدایت پر ہے، سیدھے راستے پر ہے۔ معزز سامعین و سامعات، پچھلا جو درس مبارک ہوا تھا، اس درس میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عبرت کے طور پر ایک بستی کی مثال دی کہ ایک بستی میں رسول آئے اور انہوں نے آ کر ہدایت کی بات کی، سچی رہنمائی کی بات کی، تو قوم نے ان کو جھٹلا دیا،
پھر اللہ رب العزت نے ایک تیسرے رسول کو بھیجا، لیکن قوم اقرار اور اطاعت کے بدلے میں تکذیب کرنے لگی، بجائے اس کے کہ بات کو سنیں سمجھیں، آگے سے جھٹلانا شروع کر دیا۔ اور قوم کا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ ما انتم الا بشر مثلنا، آپ تو ہماری طرح ہی انسان ہو، یعنی اگر آپ کوئی رسول ہے تو رسول تو فرشتوں کی شکل میں ہونے چاہیے، یا کوئی باہر سے قوم آئے، باہر سے لوگ آئیں تو ہم ان کو تسلیم کر لیں، آپ تو ہماری طرح سے انسان ہو، ہماری جنس میں سے ہو، اس لیے آپ جھوٹے ہیں، آپ کو اللہ نے نازل نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو اللہ کی بات پہنچا دی ہے، ہماری جو ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے وہ صرف یہ تھی کہ ما علینا الا البلاغ المبین، ہم آپ تک پہنچا دیں۔ بڑی اہم بات اللہ نے اس درس میں جو ہمیں سمجھائی وہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ کے سچے رسول آئے، حزب اللہ، سچی جماعتیں آئیں، تو وہاں کی قوم نے انکار کیا، وہاں کی اشرافیہ نے انکار کیا، اور انکار کرنے کا جو عنوان بنایا وہ یہ بنایا کہ تم تو انسان ہو۔ اصل میں اس کے پیچھے، نہ ماننے کے پیچھے اصل جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے جس کو تکبر کہتے ہیں، ضد کہتے ہیں، عناد کہتے ہیں۔ ماننا نہیں ہے، مقصود بذات یہ ہے کہ انہوں نے تسلیم نہیں کرنا۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت اسی مائنڈ سیٹ کی مزید وضاحت ارشاد فرماتے ہیں۔ تو قالوا کہنے لگے انا تطیرنا بکم، بے شک ہم نے تو آپ کے لیے نحوست محسوس کی ہے، آپ آئے ہیں، رسول آئے ہیں تو آ کر انہوں نے نحوست پیدا کر دی ہے۔ کیا نحوست پیدا کر دی ہے؟ کہ ہماری قوم میں افتراق پیدا کر دی ہے۔ ایک گروہ ایسا ہو گیا ہے جو ہمارا منکر ہو گیا، اچھا بھلا ہمارا سسٹم چل رہا تھا، ظالمانہ نظام ہم نے قائم کیا ہوا تھا، مشرکانہ اور کافرانہ نظام قائم کیا ہوا تھا، اور قوم ہمارے تابع تھی۔ آپ نے آ کر جب قومی سیاسی گفتگو کی تو لوگ گمراہ ہو گئے، تمہارے پیچھے لگ گئے، اور ہمارے درمیان افتراق اور انتشار پیدا ہو گیا۔ حالانکہ بات یوں ہے کہ اللہ رب العزت کی سچی رہنمائی جب آئی، جھوٹے لوگ، جھوٹی قومیں جو موجود تھیں، ان کو کچھ لوگ ان میں سے بات کو سمجھنے لگ گئے اور اس بات پر قائم ہو گئے، تو وہ سمجھنا یہ لگ گئے کہ اب ہمارے اندر اختلاف پیدا ہو گیا۔ اختلاف تو حق اور باطل کا ہوا ہے۔ پہلے صرف جھوٹ ہی جھوٹ تھا، کفر اور شرک اور ظلم تھا، اور ایک اشرافیہ نے، ایک بڑے مافیا نے اپنی قوم کو دبایا ہوا تھا، ان کا استحصال کرتے تھے، ان کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا تھا، اور رسولوں نے آ کر ایک سچا ماحول پیدا کر دیا، سچی رہنمائی دی، اور جب اس پر کچھ لوگ تیار ہو گئے اور حق اور سچ کو سمجھ لیا تو انہوں نے جھوٹ کا انکار کر دیا، باطل کا انکار کیا، شیطان اور شیطانی جماعتوں کا انکار کر دیا،
تو یہ افتراق تو نہیں ہے، ان کے لیے تو ہے افتراق، جنہوں نے ایک ظالمانہ نظام قائم کیا ہوا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، جب حق آئے گا تو باطل کی پہچان تو ہوگی۔ پہلے تو صرف باطل ہی باطل ہے، اب حق آیا، سچ آیا، سچی رہنمائی آئی، سچی جماعت آئی، تو جھوٹوں کی پہچان پیدا ہوگی۔ اسی وجہ سے کہنے لگے کہ تمہاری وجہ سے نحوست آ گئی ہے، اور یاد رکھو لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اگر تم باز نہ آئے ہم آپ کو سنسار کریں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور مختلف طریقے کا دردناک عذاب دیں گے، یعنی ظلم کریں گے، تشدد کریں گے۔ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُم، بڑا خوبصورت جواب دیا رسولوں نے کہ یاد رکھو یہ نحوست جس کی تم بات کر رہے ہو یہ تو تمہارے ساتھ ہے، تم باطل پر ہو۔ اَإِن ذُكِّرْتُم، کیا تم نے کوئی نصیحت حاصل کی ہے، سچی رہنمائی کو سنا ہے، قبول کیا ہے؟ بل انتم قوم مسرفون، تم تو حد سے تجاوز کرنے والی قوم، حد سے نکلنے والی قوم کون سی ہوتی ہے؟ جو ظلم انتہا تک کرے، جو سرمایہ پرستی کی انتہا تک پہنچی ہو، ظلم اور زیادتی ایسا سسٹم قائم کیا ہو کہ اس نے ایک مافیا کے انداز میں پوری قوم پر ظالمانہ نظام قائم کر کے لوٹ کھسوٹ کا نظام قائم کر دیا ہو۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، شہر کے ایک دوسرے کونے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، قال، کہنے لگا، یا قوم، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، ان رسولوں کی پیروی کرو۔ یہ آدمی جو آیا ہے اللہ رب العزت نے تو اس کا نام نہیں بتایا، مفسرین نے اس کا نام حبیب لکھا ہے۔ یہ ایمان لا چکا تھا لیکن خلوت میں اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ جب حالات کشیدہ ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ قوم مقابلے میں آ گئی، تو یہ بھی خلوت نشینی سے نکل کر باہر آیا اور آ کر رسولوں کی تائید کی اور کہنے لگا، اتبعوا من لا يسألكم اجرا، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں طلب کرتے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت پر ہیں۔ میرے عزیزو، یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے بڑے اہم اشارے فرمائے ہیں۔ ایک تو اشارہ یہ ہے کہ وہ آدمی جو دوسرے کونے سے آیا وہ خلوت میں بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے، لیکن جب پتہ چلا کہ رسول میدان میں ہے تو وہ تائید کے لیے باہر آ گیا۔ تو ایسا دور جب اللہ کی سچی جماعتیں دعوت دیتی ہیں، دعوت کو پھیلاتی ہیں، قوم مقابلے میں آ جائے تو سچی جماعتوں کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ یہ سمجھیں کہ مجھے تو ہدایت مل گئی تو میں چپ کر کے عبادت کرتا رہوں، اللہ اللہ ذکر کرتا رہوں، تسبیح گماتا رہوں، اور سچی جماعت پہ لوگ پتھراؤ کرتے رہیں، ان کی مخالفت کرتے رہیں، بلکہ وہ باہر آ گئے، خلوت نشینی سے باہر میدان میں آ گئے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی آیت مقدسہ پر بھی چونکہ وقت مکمل ہو گیا ہے، کل بات چیت کریں گے۔ بڑے اہم اشارے ہیں، نکتے ہیں، میرے عزیزو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.